اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدید۔ یہ آج کی ویڈیو ایم ایس آفس ایکسل کے متعلق ہے، تو اس کو میں نے مناسب اس لیے سمجھا کہ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ انشاءاللہ آنے والی اس ویڈیوز میں ہم کچھ فارمولوں کے بارے میں بات کریں گے کہ سول کے متعلق ہم ایکسل کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسی کی ایک پہلی ویڈیو ہے۔ تو اس لیول تک جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو بیسک مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے ہم نے ان کو یوز کرنا ہے اور اس کی کیا ہم دیکھیں۔ ایکسل جو ہے وہ ایک کیلکولیشن کے لیے بہت ہی اچھا سافٹ ویئر ہے، اور اس میں اگر آپ گرپ ہو جاتی ہے تو آپ کا جو دنوں کا کام ہے وہ جسٹ سیکنڈ اور منٹوں پہ آ جاتا ہے۔ وہ کیسے انشاءاللہ وہ نیکسٹ آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا۔ تو آج اس کی پہلی ویڈیو ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو نارملی ایڈوانس لیول کی بات نہ کروں، نارمل جو ہمارے نئے بگنر دوست ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس فائل ہے۔ اس فائل کے ٹیب میں اگر آپ کو دیکھیں، ہوم ہے، نیو ہے، اوپن ہے، سیو ایز، پرنٹ، شیئر، ایکسپورٹ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم ہوم کی بات کرتے ہیں۔ اگر میں یہاں پہ ہوم کا بٹن دباتا ہوں تو واپسی میں اس کی مین اسکرین پہ آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہمیں بائی ڈیفالٹ اس کی کچھ نارمل ایکسل کی اپنی پراپرٹیز ہیں، جس میں ہم جہاں پہ فائل سیو جو ہم نے فائلیں پہلے سے کھولی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کے متعلق بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مور ٹیمپلیٹ میں یہاں پہ میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کافی سارے جو ایکسل کے بائی ڈیفالٹ ٹیمپلیٹس ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں اکارڈنگ جو بھی ہمیں جس چیز کی ضرورت ہو۔ تو میں یہاں پہ سائن ان ہوں، اس لیے مجھے یہ زیادہ ٹیمپلیٹ دکھائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ سائن ان نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو کم دکھائے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ہوم کے اوپر واپس۔ تو یہ وہ فائلز ہیں جو میں نے پہلے اس پہ ورک کیا تھا۔ تو جیسے جیسے آپ جو فائلز آپ کھولتے جائیں گے، آپ کام کرتے جائیں گے، وہ یہاں پہ آپ کے ریسنٹ میں آپ کو شو ہوتی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں نیو سے کوئی متعلق کوئی بھی نئی فائل جو آپ نے کھولنی ہوتی ہے۔ اگر ایک بلینک ورک بک کھولنی ہے تو آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے سنگل، یہ ایک بک نمبر 2 کھل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ یہاں پہ ایک پہلے بھی ایکسل بک نمبر 1 کھلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ڈونٹ سیو۔ تو دوبارہ فائل کے اوپر جاتے ہیں، یہاں پہ ہے اوپن سے مراد کہ کوئی ایسی فائل جو آپ نے پہلے کام کی ہے اس فائل کو آپ نے دوبارہ ری اوپن کرنا ہے، تو آپ یہاں سے اس کو ری اوپن کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیوز آپ کو بیسک لیول تک ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ٹوٹلی سول اور کوانٹٹی اور لینڈ سرونگ کے متعلق ایکسل کو ہم کس طریقے سے یوز کرتے ہیں۔ ایکسل ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو ہر آدمی اپنے اکارڈنگ اس کو یوز کر سکتا ہے، مگر اس کے بیسک نالج تھوڑا سا آپ کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے سیو سے سمپلی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جو ہے ہم سیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ میرے پاس کچھ ڈیٹا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ڈیٹا ہے، تو میں اس فائل کو سیو کرنا چاہتا ہوں۔ اب سیو اور سیو ایز میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ فائل میں جاتے ہیں، سمپلی سیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو فائل کا پاتھ مانگے گا، کس جگہ پہ آپ نے اس کو سیو کرنا ہے۔ تو میں سمپلی اس میں سول میں جاتا ہوں۔ سول میں جانے کے بعد یہ مجھ سے یہاں سے فائل کا نام پوچھے گا کہ اس فائل کو آپ نے کیا نام دینا ہے، تو میں کہہ دیتا ہوں ڈیٹا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو میں سیو کر دیتا ہوں۔ اب میرے پاس یہ فائل جو ہے ڈیٹا کے نام سے سیو ہو چکی ہے، یہ میں نے سمپلی سیو کیا۔ اب اس کے اندر میں جتنا بھی کام کرتا جاؤں گا، جو بھی کیلکولیشن پرفارم کروں گا، جو کچھ بھی کروں گا، اس کو سمپلی کنٹرول ایس کروں گا اور یہ فائل جو ہے سیو ہو جائے گی۔ اسی کے اندر اس کا ڈیٹا سارا سیو ہوگا۔ اگر میں اس کے اندر کوئی مختلف فارمولے لگاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس شیٹ کو، جس شیٹ میں کام کر رہا ہوں، وہ شیٹ ایز اٹ از ڈیٹا کے نام سے سیو رہے، مگر جو نئی کیلکولیشن میں نے اس میں پرفارم کی ہے اس کو میں ایک علیحدہ سے نام کے ساتھ سیو کرنا چاہتا ہوں، تو میں سمپلی کیا کروں گا، سیو ایز میں جاؤں گا اور سول میں جا کے، ٹھیک ہے، اس ڈیٹا کو میں ڈیٹا 2 کے نام سے سیو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو اوپر اسٹیٹس بار میں ڈیٹا 2 کا نام شو ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے اسی فائل کو سیو ایز کر دیا ہے۔ سیو سے مراد وہ ڈیٹا ہے جو آپ اس کے اندر کام کرنے کے دوران جس کو سیو کریں گے، اور اگر آپ اسی کے اندر کوئی نئی کیلکولیشن پرفارم کرتے ہیں اور اس کو ایک ڈیفرنٹ نام کے ساتھ آپ سیو کرتے ہیں تو آپ کو سیو ایز پرفارم کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ یہ پرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پرنٹ میں نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈاکومنٹس کو پرنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہاں پہ نہیں جاتے تو
आप नॉर्मली इस जो ऊपर आपको स्टेटस बार में ये डाउन एरो नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ये आपको प्रिंट, प्रीव्यू एंड प्रिंट यहाँ पे अभी अनचेक है, ठीक है। तो मैं इसको चेक करता हूँ तो ये आ रहा है, तो फिर भी ये आपको वहीं पे उसी प्रॉपर्टी पे ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा जाते हैं फाइल के अंदर, ठीक है। शेयर है, अब जो नया MS ऑफिस आया उसमें कुछ उन्होंने नई ऑप्शन दी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, किसी को ईमेल कर सकते हैं, शेयर विद पीपल्स और सेव टू क्लाउड। इसका इतना ज़्यादा काम नहीं होता, ठीक है। बहरहाल उसके बाद है एक्सपोर्ट, कि आप अपनी फ़ाइल को किस चीज़ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। PDF में करना चाहते हैं, चेंज फाइल टाइप। अब यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की आपको फ़ाइल पाथ बताए जा रहे हैं कि आप इनमें से किसी एक को में से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अमूमन क्या होता है कि हम अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट तो नहीं करते, मगर फिर भी इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है पब्लिश में जाने के बाद आपकी जो फ़ाइल है, अगर आपने कुछ इस तरीके से उसमें काम किया है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई पावर बुक है, कोई पावर पॉइंट की फ़ाइल है, तो उसमें भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे क्लोज़ है, क्लोज़ करूँगा तो मेरी ये शीट जो है ये क्लोज़ हो जाएगी। और अकाउंट में आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने इसको कहाँ से परचेज़ किया है, इसकी प्रोडक्ट की है, अगर जो भी एज़ इट इज़ अकाउंट के मतलब, ठीक है। फीडबैक, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो ये उनकी वेबसाइट या उसके लिंक पे आपको ले जाएगी। उसके बाद आपको ऑप्शन में क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें शो करनी पड़ती हैं, जैसे ये डेवलपर का टैब है, तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में नहीं मिलती, हमने उनको ख़ुद अपने अकॉर्डिंग उनको इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो ये उसके लिए है। तो ये सिंपल सी वीडियो थी सिर्फ MS ऑफिस के मतलब कि इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियोज़ को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसके मज़ीद मुतल्लिक़ बताऊंगा कि इसमें हम कैलकुलेशन परफॉर्म कैसे करते हैं, और ये जो सारे टैब्स ऊपर नज़र आ रहे हैं ये हम सिविल में किस तरीके से इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। यानी सिविल इंजीनियरिंग में ये MS ऑफिस टोटली सिविल के मुतल्लिक़ होगा कि हम सिविल में अपना काम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और जो जितने भी टैब्स हैं इनसे हम क्या काम एज ए सिविल क्वांटिटी सर्वेयर, एज ए डिज़ाइन मॉडिफिकेशन या ऑफिस वर्क, या एज ए क्वांटिटी सर्वेयर, एज ए लैंड सर्वेयर, किस तरीके से हम एक्सेल को अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें ताकि मैं नेक्स्ट मज़ीद वीडियोज़ को अपलोड कर सकूँ, क्योंकि ये आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है। अगर आप वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपना नॉलेज जो मेरा MS ऑफिस या एक्सेल के मतलब है वो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये फ़ाइल के मतलब आपको सारी चीज़ों का पता चल गया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम होम पे बात करेंगे, और फिर ऐसे ही हम मज़ीद एडवांस लेवल तक लेके चलाऊँगा आपको इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।